تبلیغ شروع کرے، دوست اور بزرگوں، دوست اور بزرگوں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور رب کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی توحید و تفرید، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ عام طور پر تبلیغ والے خلط ملط ہو جاتے ہیں، مسجد میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے غریب دکاندار ہوتے ہیں، بینکر ہوتے ہیں، کوئی ٹھیکیدار ہوتے ہیں، تو پھر وہ اور شان ہوتی ہے۔ یہاں محلے میں ایک تبلیغی تھا، بٹ صاحب، خورشید احمد بٹ، بڑا پیارا تھا، مسجد میں اس جیسی تقریر کوئی نہیں کر سکتا، تبلیغی ہو کر آ جاتا۔ ایک دن مجھے کہا شیخ پیاری جماعت آئی ہے، چلے اس کے ساتھ؟ میں نے کہا چلو، میں بھی ساتھ ساتھ چلا گیا۔ ایک جگہ ہم نے گھنٹی بجائی، ایک آدمی باہر آیا اور وہ یہ میں پرسر تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی کنی نکل آئی۔ بٹ صاحب متکلم تھے، وہ بچی بٹ صاحب کے منہ کو دیکھ رہی، انکل بڑی پیاری باتیں کرتے ہو، لیکن آپ کی دکان میں کوئی آیا نا سب سے مہنگا آپ بیچتے ہیں۔ تو بٹ صاحب کہتے ہیں بیٹی چھوڑا لاؤ، مجھے ذبح کرو۔ میں نے کہا ذبح تو ہو گئے مگر عقل نہیں۔ چھوٹی بچی نے کہا انکل باتیں بڑی اچھی کرتے ہو، لیکن آپ کی دکان، ان کی کینگ بیکری تھی یہاں قریب میں، کینگ بیکری، اس میں ہر چیز مہنگے ریٹ سے ہوتی۔ تو تبلیغ کے لیے جامع صاف رکھو، ثیابک فطہر، آئی سمجھ؟ یہاں جماعت آئی، مجھے بھی ساتھ لے گئے، مہمان ہوتے ہیں، غریب عزت کے لوگ ہوتے ہیں، دور دور سے آئے ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے۔ ایک گھر سے ایک مسٹر نکل آیا اور تبلیغ والوں کو تقریر شروع کر دی، تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ ایسا کرو۔ میں بھی کھڑا ہوں، مغرب کی اذان میں 10-15 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے ہوں گے۔ کہنے لگا اچھا آپ لوگ جائے، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ سے پکڑا، میں نے کہا صاحب چلو، اتنی دیر میں ہم 15 آدمیوں کو دعوت دے دیں، تو نے اپنے فضولیات اور لایانیات سے سارا ٹائم ضائع کیا۔ کہتے ہیں زبردستی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ تو تبلیغ کر کے نہیں حضرت، میں نے کہا جا تو اپنا کام کر، میری اپنی تبلیغ شروع ہو گئی۔ میں لے آیا اس کو زبردستی، اور ثیابک فطہر، الحمدللہ۔ اور دیر تک جب تک زندہ تھا تبلیغ سے محبت کرتا تھا، شریک ہوتا تھا، کبھی کبھی یاد کرتا تھا اس واقعے کو۔ ایک اور مسجد میں ہم گئے، وہاں امام صاحب نے اعلان کیا کہ کچھ خراب لوگ آئے ہیں اور ان کو وارننگ ہے کہ نکل جائیں یہاں سے۔ تبلیغی نرم ہو گئے، میں نے کہا نکل نہیں سکتے، بیٹھو، مجھے ساتھ لائے ہو، آج مجھے نکلنا نہیں ہے۔ بار بار آیا، ہمیں کہا آپ نکلے، آپ کے لیے اچھا ہے۔ میں نے کہا ہم یہیں رہیں گے، اس میں تیری خیر ہے۔ جب جماعت کھڑی ہوئی، اس نے کہا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے کہا امام صاحب مرتد واجب القتل ہے۔ ایک پختون آیا، اس نے کہا نماز آپ پڑھا لیں پھر دیکھیں گے۔ معاشہ تشبیہ، اب نماز میں نے پڑھائی۔ فیصلہ ہوا کہ جب تک میں وہیں تھا ساری نمازیں میں پڑھا رہا تھا۔ میں یکش تبلیغیانو تھا بدرز میں خلافہ جماعت ہے تبلیغ کوئی چیز بزرگ، میں نے کہا رہنے دو، تو تیرے بزرگ ڈبل روٹی کے بنے ہوئے۔ یہ دین ایسا نرمی سے آیا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اتفاق سے ایسی جگہ باندھی تھی، سارے پختون اکٹھے ہو گئے، میرے گلا سے براغل ہے، سب ضرور گئے، کھا بھی نہیں بلایا خواجہ خواب۔ آج بھی وہ مسجد اہل حق کے پاس ہے، الحمدللہ، آج بھی
اور میں کہیں نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی ان کے ہاں ایک نماز پڑھانے جاتا ہوں۔ اور ایک جگہ اور ایسی تھی، وہاں ہم ایسے گزرتے ہوئے، کوئی ظاہری علامت نہیں تھی کہ یہ بدعتی کی ہے، ہم اندر گئے اور امام صاحب بھی کہیں اہل حق کے ہاں پڑا ہوا تھا، تو مجھے دیکھ کر اعلان کیا کہ حضرت آئے ہیں، حضرت نماز پڑھائیں گے اور تقریر کریں گے۔ میں نے کہا نماز پڑھا لوں گا، تقریر چھوڑو یار، تقریر میری بہت مشکل ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ ماں تقبل تقریر معلوم ہے جنگ پیدا گئی، اور جنگ نظیرے کا ممکن ہے، جنگ باقاعدہ کاغذ نے کیسے مسئلہ ہو۔ خیر نماز عشاء کی نماز تھی، میں نے پڑھا لی، اور اس نے کہا کہ درس دیں گے آپ، میں نے کہا چھوڑ دینا، جانا ہے، میں نے کہا نہیں آج پہلا موقع ہے یہاں آنا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگا کہ ذرا خیال رکھنا یہاں وہ ہری پگڑی والے زیادہ ہے۔ میں نے کہا تو اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین پیدا کیا کہ آج ہری پگڑی والوں کے بارے میں باتیں کروں۔ تو اس نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی تمہارا بیٹا ہے کیا؟ یہ خانہ خدا ہے، اس کا ادب میں جانتا ہوں، تم نے بٹھایا، آپ منع نہیں کر سکتے۔ خل ٹولا یار شو عجیب مل مرا گلے، امام سے سر میں جھگڑا شو۔ ہری پگڑی والے واقعی بہت تھے۔ جب میں نے بیان شروع کیا تو ہری پگڑی والے ایک ایک دو اٹھ کے جاتے تھے، تو میں سمجھتا ناراض ہو گئے، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ پگڑیاں اتار کے پھر بیٹھتے۔ میں نے لباس کی سنت پر تقریر شروع کی، کتنے لباس کتنے رنگ کا پیغمبر نے پہنا ہے، اس نے ہری پگڑی قطر ثابت کی۔ آدھا گھنٹہ 25 منٹ بیان ہوا ہوگا۔ میں نے کہا مولانا صاحب نے تو مجھے آپ کے سامنے منع کیا، میری تقریر کا اگر کوئی سزا ہو تو وہ میں بھگ دوں گا، حضرت مولانا کو کچھ نہ کہا جائے۔ لوگوں نے کہا آپ کی دو سزائیں ہیں، ایک یہ کہ آج کا رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، میں نے کہا یہ نامنظور ہے، کہ دوسرا یہ کہ ہمارے ہزاروں ساتھی ہے، ایک جمعہ یہاں پڑھاؤ گے، میں نے کہا یہ منظور ہے۔ امام صاحب مجھے کہتے ہیں شاہ بچی میں رخشہ دالا تاخذ قولم، تو ماتا شاباش کو کما لگا کے تاخما تو یہ بیان ہوا، تاخما پخپل سر بیان کرے۔ تبلیغ کی ہمازان سر بھول گئی، شسم تبلیغ دے تو کو چاہا کو کنو خیر رہی، تبلیغ ہماری جان و جگر ہے، تبلیغ ہمارا سرمایہ ہے۔ ان کی غلطیوں کی نشاندہی، وہ کیوں اپنے گھر کی نشاندہی ہم نہیں کرتے؟ محمد انور شاہ کو 10 باتیں نہیں سمجھاتے، یہ ہمارے پڑھنے والے خاص مجھ سے پڑھنے آئے، ان پر ناراضگیاں کم ہوتی ہیں، تو کسی ٹھوکنے کو روکنے کو اس کو بدخواہی سمجھنا بد ضمیر کا کام ہے، بے ضمیر اور بد ضمیر کا کام ہے۔ تبلیغی جماعت برحق ان کی تمام تر کوشش ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخ روئی کا باعث، پھر بھی وہ انبیاء و مرسلین نہیں، نہ علماء راسخین ہے۔ جہاں جہاں کمزوری ہے عالم کا فرض ہے کہ ان کو آگاہ کرنا ہے۔ غلطی دیکھ کے چپ رہنا ٹھیک نہیں ہے، غلطی بتانا چاہیے تاکہ آگے چل کر وہ اصلاح کر لے۔ تم جو چاہو سمجھو، میرے جو اپنا نظریہ اور اعتقاد ہے تبلیغ کے بارے میں، دارالعلوم دیوبند کے بلند اعمال میں سے ایک تبلیغی جماعت کا عمل ہے، یاد رکھیں۔ ایک جمعیت علماء اسلام کا وجود ہے، ایک اعلیٰ درجے کی تدریس و تعریف ہے، یہ سارے ملا کر کے سے دیوبندیت بنتی ہے۔ دیوبند صرف عمارت اور دیواروں چندوں کا نام نہیں ہے۔